اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض اور یسألون وہ پوچھتے کا آپ سے عن المحیض حیض سے متعلق قل فرماتی ہوا اذن وہ گندگی ہے ناپاکی ہے فاعتزلوا النساء تو جدا رہو عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں ولا تقربوہن اور قریب نہ جاؤ ہن ان کے حتی یطہرن یہاں تک وہ پاک ہو جائیں، یعنی پاکی کی حالت میں جماع نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، باقی رہنا ہے سہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج آپ علیہ السلام کے سر پر تیل لگایا کرتی تھی، وہ منع نہیں، صرف عورت سے صحبت کرنا منع ہے اس حالت میں، اور عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور مسجد میں نہیں جا سکتی، باقی کھانا پکا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب خوب پاک ہو جائیں، اور اس کے علاوہ یعنی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، سن سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، اگر وہ معلمہ ہے تو توڑ توڑ کے حرف پڑھ سکتی ہے، باقی حدیث پڑھ سکتی ہے، جتنے مسائل کی کتابیں پڑھ سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ خوب پاک ہو جائے فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور پسند فرماتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم تو آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور تمہیں چاہیے کہ آگے بھیجو لانفسکم اپنی جانوں کی، یعنی نکاح کیا ہے تو نیک نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے، وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی فوت ہو جاتا ہے 3 اعمال باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم نافع آپ نے پڑھایا، قرآن پاک سکھایا ہے، کوئی ایسی چیز سکھائی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی مل رہا ہے۔ تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ ہے وقدموا لانفسکم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا جان لو کہ انکم بے شک تم ملاقو اس سے ملو گے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجیے مومنوں کے، ولا تجعلوا اللہ نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ ڈھال، آڑ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، بار بار اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں ہیں لوگوں کو اعتماد دلانے کے لیے۔ ہاں ان تدبروا تم احسان یا نیکی کرو اس وقت اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کرو لوگوں کے درمیان، اچھا یہ کام کرو، واللہ اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا تمہارے باللغو بے معنی فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، بے معنی قسموں پر اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا، ولکن لیکن یؤاخذکم تمہاری پکڑ فرمائے گا بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کی ہے، جو قصدن تم قسمیں اٹھاتے وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے غیر شرعی قسم اٹھا لے یہ نہیں کروں گا تو جو ہے وہ یعنی کہ کام اچھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کروں گا، تو وہ کام کرے اور کفارہ دے۔ قرآن پاک میں بھی کفارہ ہے، 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذین اور آگے ایلا کے بعد للذین یؤلون من نسائہم جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جانا، تربص 4 اشہر انتظار کرنا 4 مہینے، فإن فاؤ اگر رجوع کر لیا فإن اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا رحیم ہے مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق اور اسے اگر طلاق کا ارادہ کر لیا، یہ قسم کھائی کہ میں اپنی کے بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، نہیں ملوں گا، تو اسے کہتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ اب میں بالکل نہیں جاؤں گا، فإن اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، وہ طلاق پڑ جائے گی۔ والمطلقات اور جب طلاق والی عورتیں ہیں یتربصن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی نکاح سے بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 مہینے، ولا یحل لہن حلال نہیں ان کے لیے کہ ان یکتمن کہ چھپائے ما اس کو خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان کن اگر وہ یؤمن ایمان رکھتی ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ یعنی کہ طلاق ہو گئی تو وہ بتائیں کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی یا بچہ ہے، وہ بتائیں، چھپائیں نہ اس کو،
اور اس کو ضائع نہ کرائیں. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، وبعولتهن ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار بردهن پھیر لینے کے انہیں، فی ذلک اس مدت میں، حالت جو عدت میں وہ صلح کر سکتے ہیں، ایک طلاق ہے یا 2 طلاق ہے، صلح ہو سکتی ہے. ان ارادو اصلاح، اگر وہ صلح کا وہ ارادہ کریں، اصلاح کا. وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے حق ہے، مثل الذی علیہن، مثل اس کے جو مردوں کے ان پر حقوق ہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ شریعت کو. وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ فضیلت ہے، مردوں کی فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے.